الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد بعدد من صلی وسام وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار کائنات فخر قلب و سینہ شافع پر نور شافع روز جزا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ میرا سابقہ درس صراط الذین انعمت علیہم پر تھا اور آج اس سے آگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر ہے۔ معزز سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے غیر کا لفظ استعمال فرمایا۔ غیر کا لفظ قرآن پاک میں 4 طریقوں پر استعمال ہوا ہے۔ صرف نفی کے لیے، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ قصص کے اندر ارشاد فرمایا بغیر ہدی من اللہ کی طرف سے ہدایت نہ ہونے کی صورت میں، اور دوسری جگہ پر لفظ الا کی طرح صرف استثناء کے لیے استعمال فرمایا، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ما علمت لکم من الہ غیری، مجھے تمہارے لیے کسی الہ کا علم نہیں، ہاں میں الہ ہوں۔ اسی طرح سورۃ اعراف میں ارشاد فرمایا ما لکم من الہ غیر، سوائے اس کے تمہارا کوئی الہ نہیں۔ تیسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے اصل چیز کو باقی رکھتے ہوئے صرف ظاہری شکل و صورت کی نفی کرنے کے لیے استعمال فرمایا، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب دوزخیوں کے بدن کی کھال پک جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی ان کی کھال کی صورت از سر نو بدل دے گا، یعنی کھال وہی ہوگی، صورت نئی پیدا ہو جائے گی۔ اور چوتھے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے غیر کا استعمال فرمایا صورت اور اصل شے سب کی نفی کرنے کے لیے، یعنی کسی شے کی مکمل نفی کر کے دوسری چیز کو اس جگہ قائم کرنا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، یعنی تم اللہ پر باطل بہتان بندی کرتے تھے۔ اور غیر المغضوب علیہم میں اللہ تبارک و تعالی نے نفی کا معنی استعمال فرمایا۔ مغضوب علیہم یہ غضب ان سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ غضب ان کے معنی ہے انتقام کے لیے دل میں خون کا جوش مارنا، اور اس بات کی میں وضاحت کرتا جاؤں کہ انتقام کے لفظ جب اللہ تبارک و تعالی کے لیے بولا جائے تو اس کے معنی صرف جرم کی سزا دینے کے ہوتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے ضالین کا لفظ استعمال فرمایا۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ الضلال فی کلام العرب هو الذهاب عن سنن القصد و طریق الحق، دلال کلام عرب میں سنت طریقے اور حق کے راستے سے ہٹ جانے کو کہتے ہیں۔ یہ ضالین ہے، اس کی واحد ضال آتی ہیں،
بیمانہ حیران، بے خبر، اس راستے سے ہٹا ہوا جو انسان کو اصل منزل مقصود تک پہنچانے والا ہو۔ یہ ہدایت کے مقابل استعمال ہوتا ہے۔ جیسے سورۃ یونس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ دَلَّ فَإِنَّمَا يُضِلُّ عَلَيْهَا، فرمایا جو راہ پر آیا وہ اپنے بھلے کو راہ پر آیا، اور جو بہکا وہ اپنے برے کو بہکا۔ ساتھ میں اس لفظ کی بھی وضاحت کرتا جاؤں کہ لفظ ضلال جب انبیاء کرام اور رسولوں کے لیے استعمال ہوا تو اس کے معنی گمراہ نہیں ہوں گے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ، اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ معزز سامعین و حاضرین، مغضوب علیہم اور ضالین یہ لوگ ہے کون؟ آئیے حدیث سے دیکھتے ہیں۔ عن عدی بن حاتم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اليہود مغضوب علیہم والنصارى ضلال۔ حضرت سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہودی وہ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، اور وہ نصارہ گمراہ ہیں۔ ان کی گمراہی کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ تفسیر حازن کے اندر امام علاء الدین علی بن محمد آیت کا خلاصہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے اپنے پادریوں اور جوگیوں کو اللہ عز و جل کے سوا رب بنا لیا کہ حکم الہی کو چھوڑ کر ان کے حکم کے پابند ہوئے، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا بنایا اور ان کی نسبت پر باطل عقیدہ رکھا کہ وہ خدا یا خدا کے بیٹے ہیں یا خدا نے ان میں حلول کیا ہے، حالانکہ ان کی کتابوں میں اور ان کے انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف سے صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک معبود اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ان کے شرک سے پاک ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں ایسے طریقے کا ذکر ہے جسے نمونہ عمل بنانا ہے، اور یہاں دو مختلف گمراہ قوموں کا ذکر بھی ہے جن سے برات اختیار کرنا بھی ضروری ہے، اور مزید یہ کہ ان دو راستوں کی نشاندہی بھی فرما دی کہ تولا یعنی محبت اور تبرا یعنی نفرت اور علیحدگی کے بغیر کوئی نظریہ قائم نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جن کی پیروی اور محبت اور اسوہ بنانا مقصود ہے وہ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء کرام، صالحین، اور یہی معیار اطاعت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اور جن پر اللہ تبارک و تعالی نے علیحدگی اور برات اختیار کرنے کا حکم دیا وہ مغضوب علیہم اور ضالین ہیں، اور مغضوب علیہم سے نفرت اور برات اختیار کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، کہ اے ایمان والو ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت رکھنا اور بغض رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت اور بغض سے مراد نیکوں کا ساتھ دینا اور
ان کا طریقہ اپنانا اور برے لوگوں سے اجتناب کرنا اور علیحدگی اختیار کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود اور نصارہ میں سے ایک کو مغضوب علیہم اور دوسرے کو ضالین قرار دیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ جس پر رب تعالیٰ کا غضب ہوا یا وہ گمراہ ہوں اس پر رب تعالیٰ کا انعام نہیں ہوتا۔ یہود اور عیسائیوں کے راستے پر چلنے اور ان کی پیروی کرنے سے آیت مبارکہ میں منع فرمایا گیا ہے۔ یہود اور نصارہ سے نفرت کرنا ایمان کا حصہ ہے اور ان کے خلاف نفرت کرنے کو شدت پسندی کہنے والا بے دین ہے۔ ان قرآنی الفاظ کے مضمون سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو شخص حق تعالیٰ تک پہنچنا چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ دشمنوں سے کامل نفرت کرے، اور اگر دشمنان خدا اور رسول کے ساتھ تعلق رکھے گا تو پھر اس کا حق تک پہنچنا اور صراط مستقیم پر چلنا مشکل نہیں ناممکن ہو جائے گا۔ اب وہ لوگ غور کریں جو نماز میں کھڑے ہو کر یہی دعا کرتے ہیں کہ یا رب ذوالجلال ہم کو یہود اور نصارہ کے طریقے اور راستے سے بچا، لیکن جیسے نماز سے فارغ ہوتے ہیں یہود اور نصارہ کی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں اور ان کے حق میں نعرے لگاتے ہیں، ان کو ترقی یافتہ قرار دیتے ہیں اور اہل ایمان کو شدت پسند اور دہشت گرد کہتے ہیں۔ اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو یہود اور نصارہ کے قوانین اسلام پر نافذ کرتے ہیں اور ان کے قوانین کا دفاع کرتے ہیں، اور ان کو اتنا قرآن و حدیث کے احکامات کی مخالفت کرنے پر تکلیف نہیں ہوتی جتنی کفار کے قوانین کی مخالفت پر ہوتی ہے۔ جتنے بھی لبرل اور سیکولر اور دہریے ہیں وہ سارے کے سارے ان یہود اور عیسائی سے بڑھ کر اسلام کے دشمن ہیں۔ ان کا ضرر یہود اور نصارہ کے ضرر سے زیادہ ہے، کیونکہ یہود اور نصارہ کے ساتھ دشمنی رکھنے کا سبب بھی یہی ہے کہ ان کی ہمارے دین کے ساتھ دشمنی ہے، اور یہ طبقہ بھی ہمارے دین متین کا دشمن ہے اور خدا تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے۔ لہٰذا لبرل، سیکولر اور نیچریوں کے ساتھ نفرت اور بغض رکھنے کا حکم بدرجہ اولا ہی جس طرح یہود اور نصارہ سے نفرت رکھنا ایمان کا حصہ ہے، بالکل اسی طرح ان سے نفرت رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ جس طرح یہود اور نصارہ کا اپنے مذہب پر کاربند ہونے کا دعویٰ غیر مسموع ہے، اسی طرح لبرل طبقے کا دعویٰ اسلام محض فریب اور اہل اسلام کے ساتھ دغا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، ضالین کے بعد آمین کہنا سنت ہے۔ اس کا معنی استجب لی، یعنی آخر میں پھر التماس کرے اے مولا کریم جو دعا میں نے کی اسے قبول فرما۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین فإنه من وافق قوله الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے کہنے کے موافق ہوگا تو اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور گناہ سے مراد گناہ صغیرہ ہیں۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ان ابی وائل قال کان عمر وعلی لا یجہران بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا بالتعوذ ولا بالتامین۔ حضرت وائل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ اور آمین بلند آواز سے نہیں کہتے تھے۔ امام بخاری کے استاد اپنی کتاب مصنف عبد الرزاق کے اندر لکھتے ہیں ان ابراہیم قال خمس یخفین سبحانک اللہم وبحمدک والتعوذ بسم اللہ الرحمن الرحیم
و آمین و اللہم ربنا لک الحمد۔ حضرت ابراہیم نقی فرماتے ہیں کہ 5 باتیں آہستہ کہیں جائیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمین، اور اللہم ربنا لک الحمد۔ یہ 5 چیزوں کو آہستہ کہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہود اور نصارہ کے شر سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔